جی السلام علیکم. آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ بٹ کوائن بیسکلی ہے کس چیز اور یہ کس طریقے سے کرپٹو کرنسی کام کر رہی ہے اور اس کا موسٹ پرابیبل کیا فیوچر ہو سکتا ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو وائی ایوری بڈی از گیٹنگ آفٹر اٹ. سو فرسٹ آف آل اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ موجودہ اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے ہمارے پاس وہ بینکنگ سسٹم کے اوپر جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، جو منی ٹرانسفر ہوتی ہے، ایکسچینج ہوتا ہے، وہ سب بینک کے کنٹرول میں ہیں اور وہ سینٹرلائزڈ آپریشنز کے تحت ہوتا ہے. یعنی بینک جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ ملکی سطح پر دیکھیں تو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے اور اس اسٹیٹ بینک کو کنٹرول کرنے کے لیے سینٹرل بینک ہے. تو یہ اس سسٹم کو بیسکلی اس کا رائیول سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں یا اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے اب آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس میں یعنی سوچ شامل ہے کہ اس سسٹم کو اتنا زیادہ پاپولر کیا جا رہا ہے. تو اگر کبھی بھی بینکنگ سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے تو کوئی آلٹرنیٹ سورس آف منی ہونی چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسی بنیاد پہ اس کی زیادہ تر جو ہے نا وہ پروموشن ہو رہی ہے بٹ کوائن کی یا اور کرپٹو کرنسیز کی. تو بہت ساری آ گئی ہیں بٹ کوائن کے ساتھ، بے شمار کرنسیز آ چکی ہیں. لائٹ کوائن ہے اس کے اندر اور ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہیں. تو بٹ کوائن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ڈسٹریبیوٹیڈ لیجرز پہ کام کرتا ہے. اس کے اندر کیونکہ سینٹرلائز نہیں ہے اور یہ ڈی سینٹرلائز وے میں کام کرتا ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ دو بندوں کے درمیان جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وہ ایک میتھمیٹیکل فارمولے کے تحت ہوتا ہے. انکرپشن کے حوالے سے اگر آپ کو آئیڈیا ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی آپ کسی چیز کو ہائڈ کر دیتے ہیں اس کی ایکچوئل اسٹیٹ سے. تو اس میں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو ہے بٹ کوائن اگر اس میں ٹرانزیکشن آپ کی ہو رہی ہے دو بندوں کے درمیان، مثال کے طور پہ اے اور بی ہیں، تو ان کو پھر جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ ان دونوں کو تو معلوم ہے اور اس کا ایک والیٹ ہوتا ہے جو کہ اکاؤنٹ کے طور پہ یوز ہوتا ہے. تو والیٹ جو ہوتا ہے وہ بیسکلی ہولڈ کر رہا ہوتا ہے کہ بٹ کوائن کا یا کرپٹو کرنسی کا کیا اس میں بیلنس موجود ہے آپ کے پاس. تو ان دونوں کو تو پتہ چل رہا ہوتا ہے لیکن بیسکلی کیونکہ یہ ان دونوں کی حد تک ہی محدود نہیں ہے تو اس میں اور لوگوں کا بھی عمل دخل ہے اور لوگ بھی بٹ کوائن کو یوز کر رہے ہیں. تو ہاؤ وڈ دے نو کہ واٹ ہیز گون اینڈ the person has the balance in it if he make further transaction. تو اس کو ویریفائی کرنا ضروری ہے. تو اس کے ویریفائی کرنے کی سمجھنے ایک طرح کی نوٹ ہوتی ہے یا ایک تھرڈ پرسن کہہ لیں. وہ تھرڈ پرسن جو ہیں وہ مائنرز کہلاتے ہیں اور مائنرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے ان دونوں کے درمیان جو میتھمیٹیکل وے کے اندر اس کی ڈسکوری ہوتی ہے. تو مائنرز بیسکلی یہ کام کرتے ہیں کہ اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں اور اس کو اسپریڈ آؤٹ کر دیتے ہیں اس انفارمیشن کو. تو اس طرح سے اچھا ان کو ریوارڈ ملتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ اس ریوارڈ میں ان کو ایک بٹ کوائن یا جو بھی کرپٹو کرنسی چل رہی ہے اس کے حوالے سے وہ ان کو مل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ جو ٹرانزیکشن فیس ہوتی ہے وہ بھی یعنی ان کو اس میں مل جاتی ہے تھوڑی بہت اس ویریفیکیشن کی بنیاد پر. تو یہ بیسکلی اس کا جو طریقہ کار ہے وہ سارا اسی پہ بیس کر رہا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز ویریفائی ہوتی ہے تو اس میں نیو کوائنس جنریٹ ہو جاتے ہیں اور یہ جو نیو کوائن جنریٹ ہوتے ہیں تو پھر یہ اس طریقے سے مزید اس کی کرنسی بنتی ہے. لیکن بٹ کوائن کی جو ہے وہ تقریباً 25 ملین ٹوٹل اس کو جنریٹ ہونے ہیں. جو اس کا موجد سٹوشی ہے، مسٹر سٹوشی، اس نے اس کو ایجاد کیا تھا، انٹروڈیوس کیا تھا. اس نے یہ اس میں ایک چیز رکھی ہے ایسی کہ یہ ایک حد تک ہی آپ اس کو جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اس وقت یہ کوئی 12.5 لاکھ کے قریب 12.5 ملین کے قریب جو ہے وہ جنریٹ ہو چکا ہے. تو اب اس کی ڈیفیکلٹی بھی انکریز ہوتی جائے گی. اس نے اس طریقے سے اس کو رکھا ہے. تو پہلے جو چیز واز پاسبل ناٹ فیو ایئرز بیک
کہ آپ نارمل کمپیوٹر سے بٹ کوائن جنریٹ کر سکتے تھے جس میں کہ کوئی ایسے سوفسٹیکیٹڈ ہارڈ ویئر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب وہ چیز ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے، تو اب سی پی یو از ناٹ کیپیبل آف دیٹ. تو اب یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی اسپیشلائز مائنرز لگائے جاتے ہیں جس کا پرپز یہی ہوتا ہے ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے. تو گرافک کارڈ اس میں یوز ہوتا ہے کیونکہ سی پی یو از دا مین تھنگ ویئر دا میتھمیٹیکل کیلکولیشن از بینگ ڈن، لیکن سی پی یو از اونلی ون اینڈ دا پی سی ایک ہی ہوتا ہے صرف. تو جی اس میں ہوتا ہی ہے کہ گرافک کارڈز جو زبردست قسم کے یہ پی سی آئی گرافک کارڈز ہیں اس میں یہ لگا ہوا ہوتا ہے جی پی یو، تو ادھر بھی یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کمپٹیشن ہوتی ہے، تو اس کو ایز اے ایڈوانٹیج یوز کیا جاتا ہے اور اس کو بہت سارے لگا کے اور اس سے جو اس پہ جو اٹیک کرتے ہیں بیسکلی وہ ہم کرتے ہیں. اور یہ جو ڈسکوری ہوتی ہے اس کی مطلب جو ویریفیکیشن ہوتی ہے دو لوگوں کے جو ٹرانزیکشن ہوئی بھی ہوتی ہے کرپٹو کرنسی کی، تو اس میں یہ مائنس کام آ رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی دس از ہاؤ اٹ ورکس. تو مائننگ کے اندر جو ہے وہ کافی پاسبلٹیز ہیں. سولو مائنر بھی ہوتے ہیں، آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یو ڈونٹ ہیو دیٹ مچ گریٹ اکوپمنٹ، سو یو ہیو ٹو بی پارٹ آف دا پول. اور پول میں ایوری بڈی انجوائز کہ سب لوگ جو ہے وہ مل کے کر رہے ہوتے ہیں، تو جو ریوارڈ ہوتا ہے وہ شیئر ہو جاتا ہے اس صورت. تو آئی ہوپ کہ یو لائک دس لٹل انٹروڈکشن اباؤٹ اٹ، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے اس وقت بھی پاسبل ہے کہ نارمل سی پی یوز یا لیپ ٹاپس پہ مائن کر سکتے ہیں، بٹ اٹ وڈ ٹیک سم گریٹ ڈیل آف ٹائم. اور اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو امپروو بھی کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو ڈفرینٹ پولس کا بھی بتا دوں گا کہ کہاں کہاں مائن کر سکتے ہیں، اس کا کس طریقے سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. اف یو لائک دا ویڈیو پلیز ڈو شیئر اٹ اینڈ لائک اٹ, and if you have any comments then you can ask me. I'll be grateful to answer. Thank you.